چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کے حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ آرائی تھے، اس رائی علاقے کے آرائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ بس صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا باز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس سے وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی یا روانہ ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہے، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جن پہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اسے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کو صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملوث ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہو، بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ کو عید المسلمین، یہ افروزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ
منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا. یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی. پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش ہو، گفتگو نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقط لغوك. دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا. انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں، خاموش اشارے سے کہہ دو. لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی تو ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے. لہذا اس میں آپس میں گفتگو کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں. جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھول لیں، ان سے خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی. بلکہ اشارے کنایے سے کہہ دیا جائے، زبان نہ کھولی جائے. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے. یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج. یقرأ القرآن یذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے. اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی. یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے. بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا. عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی. لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزت پر دل بیزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے اسے آتا ہی نہیں. خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے واعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا، وہ یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے. ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے. ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے. لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام. اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ. اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی. اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے. ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے. جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے. اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے. تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا. چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب
احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ حتی کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہوتی اور ہاتھ پر ایک غضب کسی کیفیت جاری ہوتی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہے ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سب حکم اور بس حکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا، آیا کہ آیا، اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے۔ اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں بیٹھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی، حافظ عبدالتواب صاحب کی مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبدالتواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی، اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشحالی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے، رقص جاز برہم زلد افلاق را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورت قاف حفظ کر لی، اسی دن، 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورۃ الجمعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی، جمعے کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، خطبات میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات ہیں، اہمیت جمعہ، حکم جمعہ، حکمت جمعہ، مقصد جمعہ، ان تمام امور کو ان 3 آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ چونکہ حضور کا سارا طرز عمل جو ہے اور آپ کا اعلی انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے، دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا، تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے، پھیلتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا۔
ہفتے وار اجتماع. اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہو، رسالے ہو، اخبار ہو، نہ وہاں ریڈیو، نہ وہاں ٹیلی ویژن، نہ وہاں اسکول، نہ وہاں کالج، نہ یونیورسٹی ہے. تو تعلیم کا نظام کیا تھا؟ اچھا، تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم، اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن تعلیم بالغہ، انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے. ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے، جاگوزی کرتا ہے. پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، منظم کرتا ہے، طاقت بناتا ہے. بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا. وہ تو جب نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا، تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا. بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو. لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے، تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے، انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں. تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم، ان کا ذہن بنانا، ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اتار دینا، جاگوزی کر دینا، یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو دوام دے دیا گیا. جمعے کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں. ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے. وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو. اس کے لیے جمعہ کی فرضیت کی. نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے. آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا. ان کا بھی ایک فلسفہ تھا، مارکسزم. اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے، کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے. تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے. جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا، اور انسان جو ہے تن من دل لگا دے گا. تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا. اور یہ تو واضح ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے. اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے. میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعہ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ. جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کثر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں وجہ، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کرتے. اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گا. من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعہ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ ہی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ
لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نظرت، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملے، تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی، وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز، حنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت ہی متقی تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں، لیکن حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا، شاید ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن کہ وہ مرے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا، کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا، روح فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی بھی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے، انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیا، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سماوی معجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت۔ ورحمۃ منا، انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا۔ وکان امرا مقضیہ، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، کان امرا مقضیہ، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا۔ فحملت ہو، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ یہ ہے بیت اللحم،
جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے. وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہے دیکھیں گے، کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت میں ہی آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو. اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت بہی مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ، بعید مکان میں. فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. آئیں وہ، یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک کھجور کا کوئی درخت تھا، اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی. اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی. کاش. فناداھا من تحتھا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے. عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے، وہ لیکن نیچے ہے. یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے. اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع حمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں. لیکن ایک اس کی جو قرات ہمارے آفیشل قراتوں میں من بھی ہے. فناداھا من تحتھا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا. یعنی ولادت ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے. میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے. تو بچے نے من تحتھا، یہ میرے نزدیک وہ قرات بھی وہ زیادہ صحیح ہے، اور ہے ہماری آفیشل قرات میں ہے یہ من تحتھا و من تحتھا. تو جو بھی تھا نیچے، انہوں نے اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً یہ حضرت مسیحی بچے وہی بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحزنی، امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے. تساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی. فکلی واشربی، اب یہ سارا معجزہ کو دیکھ رہی ہے، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے. فکلی واشربی، تو کھائیے اور پیئے. وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فاما ترین من البشر احدا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر، گفتگو پر بھی پابندی تھی. فأتت به قومها تحملہ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس. اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے. یہ میری رائے ہے، واللہ عالم. عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتھا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے. فأتت به قومها تحملہ، وہ اب آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اب انہوں نے اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہو ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، اس لیے ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے پگھوڑوں میں یا گود کے اندر. قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں.
آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل 100% درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے، اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ۔ باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق، جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقینا اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لی۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہو یہ حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لش مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، پس میری پیروی کی، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب۔ فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استداح کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیہ، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں، ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی، سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑے کی ہے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے، پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل، سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے۔ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی مضامین کی مناسبت میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں ہے۔ وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر گئی، یہ انداز جو انباء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ، یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ
کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہو۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر گفتگو کل ہوگی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں، دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے، تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول نبیا، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبی، انہ کان رسول النبی، اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیق النبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے، یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبی اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبی؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومن جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کچھ ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس، وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں، اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔
یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے ایک لحظے کا توقف نہیں، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور پہ جذباتی انداز میں ہوتی، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں۔ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ تو یہ ان کے ایمان کا معاملہ، تو یہ حمزہ ہے، اس طرح حضرت عمر ہے، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے، حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے، تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے۔ ونادیناہ من جانب طور الایمن، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وقربناہ نجیا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے، اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا،
ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو وہ آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں، حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں، حضرت ادریس۔ اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، اب یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے سجدہ کرتے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب میں، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک،
اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں. آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن. تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دی وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم. لہو ما بین ایدینا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے. وما بینہما وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ. تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک رتل اللہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے. فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے. واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے. هل تعلم له سمیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے. میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا. اولا یذکر الانسان، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے. تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فوربک، تو قسم ہے تیرے رب کی، لنحشرنہم والشیاطین، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں. بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا. یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتماً مقضیہ. اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں
کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں،